بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ جہاد اکبر، آبرو رسالت، غرور تاریخ انسانیت، شہنشاہ کائنات، محسن انسانیت، سلطان کربلا، آقا و مولا سید الشہداء، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید و سردار جوانان بہشت، سبت رسول ثقلین، فاتح کربلا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پر سواری کی ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ طٰہٰ، وہ یاسین۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں اور کمر پر حسن و حسین کو بٹھا کر چکر لگا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تو پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے؟ پھر اپنی نواسی زینب کو کمر پر بٹھایا، پھر پورے کمرے میں چکر لگایا، پھر چکر لگایا، یوں چکر لگا رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر، کمر، چہرہ مبارک اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پر کھڑا کیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور انہیں جھولا جھلا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے چل بچے پہاڑ پہ چڑھ اور چڑھ جا اور چڑھ جا، یوں ان کو ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے اٹھاتے جھولا جھلاتے یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آپ اور آگے آگے، پھر خود تھوڑا پیچھے ہو گئے اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھے اور ان کو اپنی طرف بڑھاتے گئے۔ پھر جب آپ کی رانوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کے چہرے پہ بوسہ دیا اور کہا اے اللہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال میں بے حد محبت نچھاور کی۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے ہوتے تو آپ نے ایک دفعہ دیکھا وہ دھوپ میں کھیل رہے تھے تو آپ نے حضرت علی سے کہا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، انہیں خبر تھی کہ کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی ہے اور میرا نواسہ کیسے شہید ہونے والا ہے، علی ان کو جلدی سے دھوپ سے لے جاؤ۔ ایک بار دونوں نواسے رو رہے تھے، جا کے دیکھا اور کہا فاطمہ تمہیں پتا نہیں کہ ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا ہے، تجھے خبر نہیں ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، مت رونے دیا کرو۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، پالکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بچے بھی ساتھ تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کے رونے کی آواز آئی تو آپ جلدی سے پیچھے گئے اور کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے اور دودھ کوئی نہیں، فاقے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے دو حسن، تو انہوں نے حسن کو پکڑایا، آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور حسن کے منہ میں ڈال دی، انہوں نے چوسنا شروع کیا، وہ چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے، آپ نے ان کو واپس کر دیا، پھر کہا حسین کو مجھے پکڑاؤ، اور پھر ایسے ہی حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈالی اور وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ وہ بھی ہنسنے لگے اور آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ دونوں بچوں نے آپ سے بے حد پیار لیا، آپ کے ساتھ کھیلتے، آپ سے گلے ملتے اور آپ ان کو پیٹ پر لٹا کر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرماتے۔ نماز کے سجدے میں دونوں بھائی آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، ایک بار یوں ہی وہ آپ کے اوپر بیٹھ گئے تو لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے نماز کے دوران ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سلام پھیر کر دونوں کو گود میں بٹھایا، فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، ان کو کچھ نہ کہا کرو، ان کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں تھے اور بچے آپ کی کمر پر چڑھ جاتے، آپ سجدہ لمبا کر دیتے، کبھی ایسا ہوتا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، نماز میں آپ کھڑے ہیں تو آپ کی ٹانگوں کے درمیان سے آنا جانا شروع کر دیتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کا کھیل اس
اس وقت تک جاری رہتا جب تک آپ سجدے میں نہ چلے جاتے۔ مستقل یہ نماز میں یوں کھیل جاری رہتا اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھانا، ان سے پیار کرنا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر باہر نکل آتے۔ ایک بار اپنے کندھوں پر بٹھا کر باہر نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے، واہ واہ کیا زبردست سواری ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ کیا زبردست سوار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ جو ان سے پیار کرے اللہ بھی اس سے پیار کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی اس سے بغض رکھے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا غرض اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبرائیل بھی شریک ہوتے تھے۔ حسن و حسین کی کشتی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروا رہے تھے اور حسین کو شاباش دے رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہے اور حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو جب جبرائیل حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے کھیلنے میں جبرائیل آ کے شریک ہو جاتے۔ واہ کیا داستان حرم ہے۔ ان بچوں کے رونے پر میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے، ان کے رونے پر بے قرار ہو جاتے، ان کو دھوپ میں دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے، کہتے ان کو گھر بھیجو۔ عرب میں بچوں کو چومنا بھی عیب تھا، ان کو اٹھانا بھی عیب تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بار امام حسن و حسین گلی میں کھیل رہے تھے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے، اور کبھی کہتے ادھر سے پکڑو حسین کو، کبھی کہتے ادھر سے پکڑو حسن کو، ایسے ان کے ساتھ لاڈ کر رہے تھے۔ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی ان کو گود میں اٹھاتے اور گود میں اٹھا کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی اعلیٰ اور پاکیزہ نسل اور پوری کی پوری ذبح ہو جائے کربلا میں، اگر اللہ چاہتا، اگر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اللہ سے مدد مانگ لیتے، تو اللہ سے مانگ لیتے۔ سب سے زیادہ تو انسان اپنی اولاد کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گیا، بات کرتے کرتے میرے الفاظ ٹوٹنے لگے، اس لیے کہ نبی پاک نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور کی چادر مبارک میں دو چیزیں حرکت کر رہی تھیں۔ میری توجہ ادھر چلی گئی، جب میری توجہ ہٹ گئی تو حضور مسکرانے لگے، فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی نا، بڑی دیر سے میں بھی ان کو کہہ رہا ہوں باہر نکل آؤ، بڑی دیر سے نکل نہیں رہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھول دی اور ایک بغل مبارک سے امام حسین نکلے اور دوسری سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ یہ اعزاز ہے، وہ رحمتوں کے سمندر میں رہتے تھے۔ ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے، مجھے ملنے کے لیے تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں، اتنے میں حسین آ گئے۔ کھیلتے کھیلتے وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکنے کی آوازیں آنے لگی تو ام سلمہ پریشان ہو گئیں، تو انہوں نے دیکھا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے زور سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا تھا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے گی۔ مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جہاں ان کا خون گرایا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔